سب سے پہلا علم کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بائبل میں ہے کہ حضرت مریم کو حمل ہوا، پھر وہ 9 مہینے پلتا رہا، پھر حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ فَحَمَلَتْهُ، تھوڑا پیچھے سے ہوں، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، جبریل انسانی شکل میں آئے۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اللہ کی پناہ چاہتی ہوں تیرے شر سے اگر تجھے کوئی اللہ کا خوف ہے۔ انہوں نے کہا انما انا رسول ربک، میں کوئی انسان تو ہوں نہیں، میں تو فرشتہ ہوں، تو میرے پاس کیا کرنے آئے ہو؟ لأہب لک غلاما زکیا، آپ کو بیٹا ہونے والا ہے۔ تو وہ انا یکون لی غلام، مجھے بیٹا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 2 راستے ہیں، حلال اور حرام۔ لم یمسسنی بشر، تو میری شادی نہیں ہوئی، حلال راستہ بھی کوئی نہیں۔ ولم اکو بغیہ، نہ میں غلط عورتوں کے غلط راستے سے بچہ پیدا ہو، 2 ہی راستے، تو نہ حلال کا راستہ ہے نہ حرام کا راستہ، تو انا کیسے ہوگا؟ قال کذالک، ایسے ہی ہوگا۔ قال ربک هو علی حی، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اب وہ آگے بڑھے، وہ پیچھے ہٹیں۔ وہ آگے آ رہے ہوں گے، ڈرو نہیں، وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، آخر دیوار کے ساتھ لگ گئی، اب پیچھے تو کوئی راہ کوئی نہیں رہ گیا۔ تو جبریل یہاں سے پکڑا، جسم کو ہاتھ نہیں لگایا، سیدھے ہاتھ یہاں سے پکڑا اور دور سے پھونک ماری۔ جب پھونک ماری تو میں فا سمجھانا چاہتا تھا، فَحَمَلَتْهُ، فوراً حمل ٹھہر گیا، فَحَمَلَتْهُ، پھر فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، پھر فوراً پھر فا آ گیا ہے، وہ بھاگی ایک دور جگہ، پھر فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ، پھر یہاں فا آ گیا، پھر فوراً ان کو دردیں شروع ہوئیں، إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، اور کھجور کے تنے کی ٹیک لگائی، اوپر شاخیں نہیں تھی، اور بچہ پیدا ہو گیا۔ بچہ پیدا ہونے ایک تو فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ، اور پھر جبریل آئے، فَنَادَاهَا، پھر فا پہ غور کرو، فَنَادَاهَا، فوراً جبریل آ گئے، من تحت، پیچھے کھڑے ہو گئے، پہلے تو سامنے آئے تھے، اب بے پردی ہے، بچہ ہے، تو فَنَادَاهَا، پیچھے سے آواز دی، لا تحزنی، غم نہ کر بدنامی کا، قد جعل ربک تحتک سریہ، تیرے رب نے تیرے لیے چشمہ پانی کا جاری کر دیا، یہاں پہ پانی تھا، دیکھو یہ چشمہ آ گیا۔ پھر کہنے لگے وَهُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، یہ ذرا کھجور کو ہلا، کھجور واحد درخت ہے جس کے اوپر سے شاخیں کاٹ دو تو مر جاتا ہے، باقی درختوں کی شاخیں کاٹو تو نیچے سے شاخیں نکل آتی، تو وہ مرا ہوا تنا تھا، کہا مریم اسے ہلاؤ، پیچھے سے انہیں ہلایا تو ساقط علیک رطبا جنیا، تو تازہ کھجوریں گرنے لگیں۔ تو پھر جبریل نے کہا کلی وشربی، کھا پی، وقرری عینا، اور اطمینان رکھ، سکون رکھ، فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اب تو جائے گی تو لوگ کہیں گے یہ کیا کیا ہے، فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، تم نے کہنا ہے میرا روزہ ہے، فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا، میں نے تو کسی سے بات نہیں کرنی۔ بنی اسرائیل کے روزے میں چپ بھی رہنا تھا، وہ سچ بھی بولتے تھے تو روزہ ٹوٹ جاتا تھا، تو اسے سارا دن جھوٹ مارو روزہ نہیں ٹوٹتا، ثواب گھٹ جائے گا، روزہ نہیں جاتا۔ کیا اللہ نے کرم کیا اس امت پر۔ تو میں عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ نہیں سنانا چاہتا، فا کا مطلب بتانا چاہتا تھا
کہ فا کا مطلب ہوتا ہے جلدی کرو، فوراً کرو، اس لیے وعلم نہیں ہے، فعلم ہے۔ پہلا علم ہے اللہ کو پہچاننا، پہلا علم ہے کہ اللہ کون ہے، لا الہ الا اللہ۔ ایک حدیث یاد آ گئی آپ کی برکت سے، میرے نبی نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لو جیء بالسماوات السبع والارضین السبع وما بینہن وما فوقہن وما تحتہن فوضعن فی کفۃ المیزان ولا الہ الا اللہ فی الکفہ لرجحت بہن لا الہ الا اللہ۔ پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد آپ بچوں کی برکت سے یہ حدیث میرے ذہن میں آ گئی۔ سبحان اللہ، علم کی مجلس ہے نا تو بھولی بسری چیزیں یاد آ جاتی ہیں۔ لا الہ الا اللہ ہم ایویں ہی پڑھ دینے ہیں۔ میرے نبی نے سمجھایا کہ لا الہ الا اللہ کتنا طاقتور ہے، کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ساتوں زمینیں ایک ترازو کے پلڑے میں رکھو۔ وہ ترازو اللہ ہی بناوے گا، بندے تو بنا نہیں سکتے۔ ساتوں زمینیں، ان کے پہاڑ، سمندر، دریا، جنگل، جانور، انسان، جنات، شہر، دیہات، غلے، معدنیات اور چوپائے، دو پائے، مچھلیاں، ساری زمین تو ویسے اتنی سی ہے، میں اس کی کیا تفصیل بیان کروں، ایک پلڑے میں۔ پھر یہ جتنا نظام شمسی ہے یہ سارا ایک پلڑے میں۔ یہ جو ہمارے اوپر پھیلا ہوا نظر آتا ہے ستاروں کا جہان، یہ صرف 3% روشن ہے۔ 97% میں روشنی پاس نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی مقناطیسی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ جو چیز اندر جاتی ہے وہ بسم ہو جاتی ہے۔ تو میں ہیوسٹن گیا تھا جماعت میں، وہاں ایک انجینئر سے میری مسلمان تھا، یہ میں اس کی باتیں ہیں، کیونکہ باہیں منو تو باہیں نہ منو کڑا فرق پاؤں گا، کوئی حدیث تو ہے نہیں، دوربین نالی دیکھا تو مجھے وہ جانتا تھا، اس لیے وہ ملنے کے لیے آ گیا۔ 3% روشن ہے، 97% میں روشنی نہیں ہے۔ یہ جو 3% ہے یہ کتنا بڑا ہے؟ یہاں سے یہاں تک یہ 3% ہے۔ یہاں سے ایک جہاز اڑایا جائے یہاں پہنچنے کے لیے، اور اس کی رفتار ہو 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ۔ بولو کتنی؟ روشنی کی رفتار 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ۔ یہاں سے جہاز اٹھا اور اڑا، اسے اس 3% کے کنارے تک پہنچنے کے لیے 90 ارب سال چاہیے۔ 90 ارب سال۔ اس وقت میں کہ منو تو بھاگ نہ منو، گل اردو آئی ہے، لیکن وہ تحقیق ہوتی تو وہ کہتے اور لکھتے ہیں۔ تو باقی کتنا حق ہے؟ پھر پہلا آسمان پکڑ کے اسی پلڑے میں اور اس کے فرشتے، پھر دوسرا آسمان اور اس کے فرشتے اسی پلڑے میں، پھر تیسرا آسمان اس کے فرشتے اسی پلڑے میں، پھر چوتھا آسمان اس کے فرشتے اسی پلڑے میں، پھر 5واں آسمان، پھر 6واں آسمان، پھر 7واں آسمان۔ 7ویں آسمان پر جنت ہے جو عرش سے جا کے لگ گئی ہے، ساری جنت اسی پلڑے میں، جہنم اسی پلڑے میں۔ جبریل بھی آئے، میکائیل بھی آئے، اسرائیل بھی آئے، اسرافیل بھی آئے، اور عرش کے فرشتے بھی آئے، کل کائنات۔ میرے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ 7 زمینیں اپنے خزانوں سمیت ایک پلڑے میں ہوں۔ فضا میں 2 کھرب کہکشائیں ہیں جو دیکھی گئی ہیں، جو نہیں دیکھی گئیں وہ بے شمار ہیں۔ ہر کہکشاں میں کھربوں ستارے ہیں، یہ سارے اسی پلڑے میں ہوں۔ پہلے آسمان اور فرشتے اسی پلڑے میں ہوں، پھر دوسرے کو رکھو، پھر تیسرے کو رکھو، پھر چوتھے کو رکھو۔ جب میرے نبی معراج پہ گئے، چوتھے آسمان پہ ایک لشکر کو دیکھا گزر رہا تھا،
نہ ادھر کچھ اس کا سرا نظر آ رہا تھا نہ ادھر سرا نظر آ رہا تھا. آپ نے فرمایا جبریل یہ کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ جب سے وہی لے کے آ رہا ہوں جا رہا ہوں. کب؟ آدم سے آخری نبی. میں اس لشکر کو گزرتے دیکھ رہا ہوں، میں نے آج تک اس کا نہ اول دیکھا ہے نہ آخر دیکھا ہے. اور پھر جبریل نے یہ آیت پڑھی وما یعلم جنود ربک الا ہو، تیرے رب کے لشکروں کو تیرا رب ہی جانتا ہے. پھر پانچواں آسمان اپنے فرشتوں سمیت، اور پہلا زمین پہلے آسمان کے سامنے انگوٹھی کی طرح ہے. پہلا آسمان دوسرے کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح ہے. دوسرا آسمان تیسرے کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح ہے. تیسرا آسمان چوتھے کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح ہے. چوتھا پانچویں کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح. پانچواں چھٹے کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح. چھٹا ساتویں کے سامنے انگوٹھی کی طرح. ساتواں کرسی کے سامنے انگوٹھی کی طرح. کرسی عرش کے سامنے انگوٹھی کی طرح. لا الہ الا اللہ. یہ سارا کچھ اٹھا کے ایک پلڑے میں رکھ دیا. جبریل بھی آیا، میکائیل بھی آیا، اسرائیل بھی آیا، اسرافیل بھی آیا، عرش کے فرشتے بھی آئے، جنت بھی آئی، کرسی بھی آئی، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے سوا ایک پلڑے میں. اور ایک اتنے سے پرچے پر لکھا لا الہ الا اللہ، اور اس کو دوسرے پلڑے میں ڈال دیا. میرا نبی فرماتے ہیں رجحت بہن لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ سب کو ہوا میں اڑا دے گا، سب کو ہوا میں اڑا دے گا. چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ. اللہ کی پہچان پہلا علم ہے، سب سے پہلا علم. سارے نبی لا الہ الا اللہ جو لے کر آئے، 1,24,000 انبیاء لا الہ الا اللہ کو دہراتے چلے آئے. تو یہ ساری طاقت کا خزانہ ہے. جب تک ایک انسان اللہ کہنے والا ہوگا قیامت نہیں آئے گی. پورا کلمہ بھی نہیں پڑے گا، صرف اللہ کہے گا قیامت نہیں آئے گی. جب وہ بھی مر جائے گا پھر اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم فرمائے گا. تو اللہ کی پہچان یہ پہلا علم ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کو عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے کس کو امیر بنا کے جا رہے ہو جو اتنا سخت ہے، کیا جواب دو گے اللہ کو؟ تو غشی کی کیفیت تھی، موت کا وقت تھا، تو ایسے سر کو جھٹکا دیا. کہتے ہیں اتخوفنی بربی، تو مجھے میرے رب سے ڈراتا ہے. انا اعلم بربی منکا، میں اپنے رب کو تم سے زیادہ جانتا ہوں، میں اپنے رب کو تم سے زیادہ جانتا ہوں. تو صحابہ اور ہمارا فرق یہ ہے کہ ہمارا لا الہ الا اللہ یہاں تک ہے، ان کا لا الہ الا اللہ یہاں سے نکلتا تھا. تو لشکروں کے لشکر وہ شکست کھا کے بھاگ رہے ہوتے تھے کہ اللہ. ہماری بر صغیر میں تو اللہ کہتے ہیں، خدا کہتے ہیں. مجھے تو مولویوں سے گلا ہے، لوگوں سے بھی گلا ہے. بھائی خدا کہو جائز ہے، لیکن میرے رب کا نام اللہ ہے. جو نور اللہ میں ہے وہ خدا میں نہیں ہے. کہو اللہ، پھر کہو، پھر کہو، عرش تک نور چلا گیا. قرآن سارے آسمانی کلاموں کا سردار ہے، اور قرآن کی سردار ہے سورہ بقرہ. میری بات غور سے سنو. اور سورہ بقرہ کی سردار ہے آیت الکرسی. آیت الکرسی تمام آسمانی کلاموں کی سردار ہے. 4 کتابیں، صحیفے، جو کچھ بھی اترا ہے ان سب پہ جو سردار کلام ہے وہ آیت الکرسی ہے. آیت الکرسی کیا ہے؟ اللہ کا تعارف ہے. اللہ نے بتایا کہ میں کون ہوں. پہلے ہی اس نے کہا اللہ، میرا نام ہے اللہ، خدا نہیں، اللہ. کیسا ہوں؟ لا الہ الا ہو، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی پکارے جانے کے قابل نہیں ہے، کوئی مدد کے قابل نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے. لا کی تلوار عرش سے چلی ہے اور تحت الثری تک ہر چیز کو کاٹ کے رکھ دیا ہے.
لا پہلے نفی ہے، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ اللہ کیا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس کے سوا نہ نفع دے نہ نقصان دے، عزت کا مالک وللہ العزت، نفع کا مالک تؤتی الملک من تشاء، نقصان کا مالک تنزع الملک ممن تشاء، رزق کا مالک یبسط الرزق لمن یشاء، کھول دے ویقدر، تنگ کر دے، عزت دے وتعز من تشاء، ذلیل کرے وتذل من تشاء، زندگی دے یحیی، موت دے یمیت، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، بیمار ہو تو شفا دے، مانگو تو عطا کرے، ادعونی استجب لکم، وہ کبھی مجھے پکارو تو صحیح، مجھے بلاؤ تو صحیح، ہر وقت کدھر ہے، کہاں ہے؟ کہا اقرب الیہ من حبل الورید، اس شہرت سے زیادہ قریب ہوں۔ یا اللہ اتنے بندے تجھے پکارتے ہیں کہ انہوں سارے نہ پتہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اجیب دعوت الداع اذا دعان۔ کیا خوبصورت، بیٹا عربی سیکھو اگر قرآن سیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ مولانا آپ کے محتمم ہیں، سارے بچوں کے نام ان کو نہیں آتے ہوں گے، یہ کیا ہیں پولیس کے سی پی او، ان کو اپنے پولیس کے آدمیوں کے ناموں کا کوئی پتہ نہیں ہوگا، اتنے زیادہ ہیں کہاں کہاں کوئی یاد کرے۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے اجیب دعوت الداع، دعا بار بار پکارنا اور دعوتاً ایک دفعہ پکارنا۔ اللہ کہہ رہا ہے جس نے مجھے کبھی ایک دفعہ بھی پکارا ہو، الداع الف لام لگا ہوا ہے، میں اس کو بھی جانتا ہوں، اس کے نام نسل کو جانتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ پہلی دفعہ کون ہے، میں تو نہیں جانتا، دعوت الداعی، میں اس کی نسل اصل سب جانتا ہوں، چاہے زندگی میں ایک دفعہ مجھے پکارا، جتنے پکارنے والے ہیں سب کی سنتا ہوں۔ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورتبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم، دو حدیثوں کو میں نے اکٹھا کر دیا ہے کہ تم اول، تم آخر، تم اگلے، تم پچھلے، تم نئے، تم پرانے، تم زندہ، تم مردہ، تم جن، تم انسان، تم مرد، تم عورت، تم چھوٹے، تم بڑے، تم کالے، تم گورے، سارے ایک میدان میں اکٹھے ہو جاؤ، قاموا فی صعید واحد، اور کیا کرو؟ فسألونی، مجھ سے بات کرو، مجھ سے مانگو۔ میں ایک بول رہا ہوں، آپ سارے سمجھ رہے ہیں، یہاں ایک اور آ جائے اور ہم دونوں اکٹھے شروع ہو جائیں تو ایک شور ہوگا، سمجھ کچھ نہیں آئے گا۔ اور میرا اللہ کیا کر رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ، آدم سے لے کر آخری انسان، پہلے جن سے لے کر آخری جن، کالے گورے، چھوٹے بڑے، مرد عورت، گونگے بہرے، سارے کٹھے ہو کر اللہ کہتا ہے کٹھے مانگو۔ کھرب انسان و جناتوں نے کٹھے مانگا تو میرا اللہ کہتا ہے لا یشغلہ قول عن قول، مجھے کسی کے سننے میں غلطی نہیں لگتی۔ لا یشغلہ سمع عن سمع، ادھر سنتے ہوئے ادھر سے غافل نہیں، ادھر سنتے ہوئے ادھر سے غافل نہیں۔ ولا یلہیہ قول عن قول، اور تم سب کا اکٹھے بولنا، وہ میرے سامنے الفاظ کو اوپر نیچے نہیں کرتا، نکھیڑ کے الگ الگ سب کی ایک وقت میں سنتا ہوں۔ یہ رب بھی آتا بھائی لینا لاتے ہوتے مڑتا کروڑوں سال تک صرف منگنے چی لگ جاتے، لگا تھا کٹھے مانگو، اور پھر جو مانگا ہے آتیت کل انسان مسئلتا، وہی میں نے سب کچھ دے دیا۔ اللہ کو دینے کے لیے کوئی شب بناؤنی تو نہیں پمتی نا، تو کن فیکون ہے، کن فیکون ہے، جنت میں جا کے دیکھ لینا کن فیکون ہوگا، اللہ اپنے بندے کو طاقت دے گا کن فیکون کی۔ یہاں عورت، یہاں آدم کا پتلا بنایا، جنت میں خدام بنائے کن فیکون کے ساتھ، یہاں مرد عورت سے بچے پیدا کیے، وہاں ایک نہر ہے اس کا نام ہے بیدخ،
اس میں مشک، عنبر، زعفران، کافور پانی کی طرح بہتے ہیں، اس کے اوپر موتیوں کی چھت ہے۔ جب اللہ کسی حور کو پیدا کرنا چاہتا ہے، ہم بنے ہیں آگ، پانی، مٹی، ہوا سے، جنت کی حور بنی ہے مشک، عنبر، زعفران، کافور سے۔ وہ انگوٹھے سے گھٹنے تک زعفران سے بنی ہے، اور گھٹنے سے چھاتی تک مشک سے بنی ہے، چھاتی سے گردن تک عنبر سے بنی ہے، گردن سے سر تک کافور سے بنی ہے۔ 125 فٹ اس کا قد ہے، اس کے سر کے بال 125 فٹ کی لمبائی میں اس کے آکے ایڑیوں کو چھوتے ہیں۔ جب وہ ایسے سر ہلاتی ہے اور اس کے بال ہلتے ہیں تو پوری جنت میں روشنیاں چمکنے لگتی ہیں اور خوشبو پھیل جاتی ہے۔ اور وہ 7 سمندر میں تھوک ڈالے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں۔ اسے تھوک آتا نہیں ہے، تھوک تو عیب ہے۔ لا یبسکون، لا یمتخطون، لا یستنشقون، لا یبولون، لا یبرزون، لا ینامون، لا ینعسون، لا یحرمون، لا یموتون۔ یہ ساری نفیاں میں نے سنا رہا ہوں۔ تھوک نہیں آئے گی، نزلہ نہیں ہوگا، بلغم نہیں ہوگا، کھانسی نہیں ہوگی، موت نہیں آئے گی، بڑھاپا نہیں آئے گا، بڑھاپا نہیں آئے گا، دانت نہیں ہلیں گے، اینک نہیں لگے گی، چشمے نہیں لگیں گے۔ ایسے قاری صاحب کو پتہ چلے گا یہ تو لاکھوں حفاظ ان کے پیچھے ہوں گے، ہم تو ان کی گرد بھی نہیں دیکھ سکیں گے جو اللہ نے ان سے کام لے لیا ہے۔ میرے خیال ان کو تو عینا ہی ملے گی جو میں بیان کیا کرتا۔ تو وہاں کن فیکون ہے، وہ اللہ تعالیٰ ایک تجلی ڈالتا ہے اور اس نہر سے لڑکی پورے لباس کے ساتھ باہر آ جاتی ہے، اور اس کے اوپر فرشتے خیمہ لگاتے ہیں موتی کا۔ ایک موتی کا خیمہ 60 میل لمبا چوڑا ہوتا ہے، اس میں اللہ ان کو بٹھاتا ہے اور وہ کہتی ہیں این رجالنا این خطابنا این من نحن لہو۔ ہے کوئی ہم سے منگنی کرنے والا؟ ہے کوئی ہم سے نکاح کرنے والا؟ ہے کوئی ہمارا چاہنے والا؟ نحن الخالدات فلا نموت، ہم ہمیشہ زندہ ہیں، موت نہیں۔ نحن الناعمات فلا نبعث، ہم ہمیشہ جوان ہیں، بڑھاپا نہیں۔ نحن المقیمات فلا نرحل، ہم ہمیشہ ساتھ ہیں، کبھی ساتھ نہیں چھوڑا۔ نحن الراضیات فلا نسخط، ہم ہمیشہ راضی ہیں، کبھی لڑائی نہیں کی۔ تو میں کہہ رہا تھا وہ تھوک ڈالے، تھوک نہیں آتا، وہ زور لگا کے رالیں رولیں کٹھی کر کے سمندر میں تھوک ڈالے۔ میں نے بڑے سمندروں میں اللہ نے مجھے سفر کروائے ہیں تبلیغ کے سلسلے میں۔ میں جب بھی سمندر میں اوپر چھت پہ چڑھ کے نا میں سمندر کو دیکھتا ہوں، پھر میں یہ حدیث یاد کرتا ہوں کہ جنت کی لڑکی ایک تھوک ڈال دے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے۔ تو اس کا بول کتنا میٹھا ہوگا، اس کے الفاظ میں کیا رس ہوگا۔ اللہ لا الہ الا ہو، ایک ہی ہے جس سے مانگنا ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مانگو اللہ سے، مدد اللہ سے۔ کافروں کو دھوکہ لگا ہے توحید میں تو وہ پتھروں کے آگے جھک گئے، مسلمانوں کو دھوکہ لگا ہے رب میں تو وہ جھوٹ میں، رشوت میں، چوری میں، ڈاکے میں، نشے میں، حرام راستوں پہ چلے گئے۔ روٹی کی تو کھاویے، روٹی کی تو کھاویے، بچنوں کی تو پا لیے۔ اللہ نے پہلا لفظ کہا الحمدللہ، بولو رب العالمین۔ اللہ نے آخری لفظ بولا قل اعوذ برب الفلق، پھر آخر سورت قل اعوذ برب الناس، پھر نماز الحمدللہ، پھر رکوع میں سبحان ربی، پھر کھڑے ہوئے ربنا، پھر سجدے میں کہ سبحان ربی۔ کتنی رب کا کتنا تکرار ہے، رب 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 رب، پالنے والا پالنے والا پالنے والا پالنے والا۔ لیکن مسلمان برے سے برا بھی ہونا، اس کے آگے پتھر رکھ دو، انہوں سجدہ کر لیا، میں کافر ہوں، میں نہیں سجدہ کر رہا۔ اسے توحید میں کوئی شک نہیں ہے، اسے رب ہونے میں شک پڑا ہے۔ آنکھوں بازار میں جھوٹ چل رہا ہے، آنکھوں بازار میں 2 نمبری چل رہی ہے، پورے پاکستان میں 2 نمبری چل رہی ہے۔ اسلامی ملکوں میں پھرا ہوں، دیانتداری نظر نہیں آتی، سچائی نظر نہیں آتی۔ رب ہونے میں دھوکہ لگا، رب ہونے میں۔ اور میرا رب کہہ رہا ہے یا ابن آدم
خلقت السماوات والارض ولم اعی بخلقہن، میرے بندے 7 زمین آسمان بنائے، میں کوئی نہیں تھکا۔ افیوجینی رغیف عیشا اسوقہ الیک، او پاگل تینوں روٹی کھوا کے میں تھک جاؤں گا؟ 7 زمین آسمان بنا کے نہیں تھکا تو میں روٹی کھلا کے تھک جاؤں گا؟ پھر اللہ کہتا ہے من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک۔ اچھا یہ بتا، آج تو دکان پہ بیٹھا ہے، کرسی پہ بیٹھا ہے، سارے محکموں میں رشوتیں چل رہی ہیں، سارے بازاروں میں 2 نمبریاں چل رہی ہیں، روٹی کی دکھا ہوئی ہے، روٹی کی دکھا ہوئی ہے، تو اللہ کہتا ہے اچھا یہ بتا من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک، جب تو ماں کے پیٹ میں تھا وہاں رزق کون دے رہا تھا؟ تیری ماں دے رہی تھی، تیرا باپ دے رہا تھا، یا تو خود لے رہا تھا؟ کون دے رہا تھا؟ اور کیا تو اکیلا ماں کے پیٹ میں تھا؟ تیرے ساتھ کروڑوں بچے تھے، کسی سے غافل ہوا، کسی کو رزق نہ پہنچا ہو؟ اور 7 رنگ ہے ٹوٹل روشنی میں، 7 رنگوں سے دنیا بنی ہے، 7 ارب انسان ہیں، 14 ارب آنکھیں ہیں، 7 رنگوں کو کس طرح ملایا ہے کہ ایک آنکھ کا رنگ دوسرے کی آنکھ سے نہیں ملتا؟ اور یہ اس سے بھی باریک، یہ جو یہاں لکیریں ہیں، یہ 1890 میں یہ علم دریافت ہوا، 1890 میں، کہ یہ لکیریں ہر ایک کی الگ الگ ہیں۔ ماں کے پیٹ کے اندر اللہ یہ لکیریں لگاتا ہے اور ایک کی لکیر دوسرے سے نہیں ملتی۔ آپ لوگ انگوٹھی لگواتے ہیں نا، فائلوں پر انگوٹھے لگتے ہیں۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، یہ کہتا ہے تو کون ہڈیاں جمع کرے گا، کتھو کرے گا؟ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، اور بلا مر گئے، مٹی ہو گئے، چورا چورا ہڈیاں ہو گئیں۔ اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرًا، چورا چورا، انہیں کون زندہ کرے گا؟ لگا تھا بلا ویکھ لویں قادرین، میری قدرت، الا ان نسوی بنانا، تیری انگلی کا پورا تیرا ہی ہوگا، لکیریں دیکھ لینا تیری ہوں گی، تیری لکیریں بھی نہیں بدلوں گا، انہی لکیروں کے ساتھ تمہیں اٹھاؤں گا قیامت کے دن۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، ایک آواز آئے گی اور تمہیں یوں اٹھا دے گا۔ جیسے زجرہ کہتے ہیں، چرواہا جب جانوروں کو واپس بلاتا ہے شام کو، بکریاں، اونٹ، گھوڑے، تو ایک آواز نکالتا ہے، اس کو عربی میں زجرہ کہتے ہیں۔ اس آواز کو جانور سمجھتے ہیں کہ مالک ہمیں واپسی کی آواز دے رہا ہے، تو سارے واپس آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میرا اللہ عربوں سے بات کر رہا ہے نا، کہہ رہا ہے جیسے تمہاری آواز پر بکریاں واپس آتی ہیں، میری آواز پر تم قبروں سے نکل کر میرے سامنے آ جاؤ۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، پہلا تعارف، اللہ لا الہ الا ہو، کوئی اس کے سوا نہیں ہے، وہ ہے تو سب کچھ ہے۔ دیکھو میں ایک کاپی پہ 0 لکھتا ہوں اور 100 صفحے 0 سے بھر دیتا ہوں، کچھ لکھا ہے میں نے، یہ کچھ بنا ہے؟ بولو۔ اگر میں شروع میں 1 لکھ دوں تو پھر کیا ہوگا؟ ہر 0 دوسرے کو طاقت دیتا جائے گا، طاقت دیتا جائے گا، طاقت دیتا جائے گا۔ اس ایک کو ہٹا دوں تو پھر 0 ہے۔ اکائی اللہ کی ہے، وہ ہے تو زمین ہے، وہ ہے تو آسمان ہے، وہ ہے تو مشرق و مغرب ہے۔ للہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ، اور جدھر دیکھو گے تمہیں اللہ نظر آئے گا۔ پاکیزہ آنکھیں لاؤ جو حرام نہ دیکھتی ہوں، تمہیں اللہ کی قدرت پتے پتے میں نظر آئے گی، چلتی چونٹی میں نظر آئے گی، اڑتے عقاب میں نظر آئے گی، کوئل کے کوک میں نظر آئے گی، شیر کی دھاڑ میں نظر آئے گی، ہاتھی کی چنگاڑ میں نظر آئے گی، بارش کے قطروں میں نظر آئے گی، کوس و قزح کے رنگوں میں نظر آئے گی، اس کی شہنشاہی، اس کی بادشاہی، اس کی قدرت عقاب کی جھپٹ میں نظر آئے گی۔ یہ تھنوں کا نکلتا دودھ تو دیکھا کرو، پیدا ہوتے جو ویکھن لگ جانے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ یہ کیا چکر ہے؟ من بین فرث و دم لبنا خالصا، میں تو زمینداروں کا بیٹا ہوں تو میں آپ دادا بن گیا۔ ہمارا جانور رکھنا ہمارا زندگی کا حصہ ہے۔ وہ چارہ کھلایا، پانی پلایا، اندر گوبر بنا، اندر خون بنا، دودھ کتھوں آ گیا؟ نسقیکم من بین فرث و دم، ہم تمہیں پلاتے ہیں، ایک طرف ناپاک گوبر ہے، ایک طرف ناپاک خون ہے، لبنا خالصا، خالص دودھ تمہیں نکال کے پلاتے ہیں، صائغا للشاربین۔ کیا بھینس نے بنایا؟ کیا گائے نے بنایا؟
کون یہ دودھ جانور سے نکال رہا ہے، انسان سے نکال رہا ہے، عورت کے چھاتی سے نکل رہا ہے؟ یہ سب آسمان والے کا نظام ہے۔ تو بیٹا پہلے اللہ کو پہچانو، الحی ہمیشہ زندہ، موت سے پاک۔ وہ جو مر گئے انہیں پکارتے ہو اللہ کے بندو، کیا کرتے؟ جو دنیا سے چلے گئے، اللہ نے انہیں پیدا کیا، پھر اللہ نے انہیں زندگی دی، پھر اللہ نے انہیں موت دے دی، ادھر کیوں جاتے ہو؟ اس سے مانگو جو کہتا میں زندہ ہوں، موت سے پاک ہوں، لا زمان و لا مکان ہوں، لا یحویہ مکان لا یشتمل علیہ زمان، نہ میں زمانے کی قید میں ہوں نہ مکان کی قید میں ہوں، اور دیکھنا چاہو تو لا تراہ العیون، تمہاری آنکھیں دیکھ نہ سکیں گی، اور سوچنا چاہو تو لا تخالطہ الظنون، تمہارا خیال بھی نہیں جائے گا، تعریف کرنا چاہو تو لا یصفہ الواصفون، تعریف نہیں کر سکتے ہو۔ اور اتنی دوری کے بعد ساڑھی کیا سننی ہے؟ تو کہتا ہے اقرب الیہ من حبل الورید، اسی وقت میں تمہاری شاہراہ سے زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، یہ نہ سمجھنا رات کی تاریکی ہے، کنڈی لگی ہوئی ہے، کوئی نہیں ویندا پیا، بیٹھے موج مستی کر رہے ہو۔ اللہ کہتا ہے تم تینوں چوتھا میں ہوں۔ ولا خمسة الا هو سادسهم، تم 5 بدماشی کر رہے ہو، چھٹا میں دیکھ رہا ہوں۔ ولا ادنى من ذلك ولا اکثر، زیادہ ہو کم ہو، وهو معاكم، وہ تمہارے ساتھ ہے، اینما کنتم، جدھر جاؤ گے تمہارے ساتھ ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر به، من ہوا مستخف باللیل وصائب بالنہار۔ میرا کہ زور سے بولو، ابھی میں بول رہا ہوں سن رہا ہے، آہستہ بولو سن رہا ہے، اور آہستہ یہ بھی سن رہا ہے، اور فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اخفا کیسے کہتے ہیں؟ زبان بند، ہونٹ بند۔ میں نے کچھ کہا ہے، میں نے خود نہیں سنا، اللہ کہتا میں سن لے، جو تمہاری زبان نہیں بولتی میں وہ بھی سن لیتا ہوں۔ تو تمہارا اچھا برا نہیں سن رہا، تمہارا غلط صحیح نہیں دیکھ رہا۔ آج میں نے مہلت دی ہے، لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، ان ظالموں کو بتا دو میں غافل نہیں ہوں۔ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، ایک دن آئے گا جب تمہاری آنکھیں پھٹ جائیں گی اور تمہیں پتہ چلے گا کہ ظلم کا انجام کیا ہے۔ یہاں تو حسین جیسے نیزوں پہ چڑھ گئے اور شمر جیسے جھنڈے گاڑ رہے ہیں، یہ دنیا ہے، یہاں شراب بھی چلے گی، شربت بھی چلے گا، حلال بھی چلے گا، حرام بھی چلے گا، نکاح بھی ہوگا، زنا بھی ہوگا، انصاف بھی ہوگا، ظلم بھی ہوگا، اچھا بھی ہوگا، برا بھی ہوگا۔ پھر ایک دن آئے گا وجاء ربک والملک صفا صفا، تیرا رب آئے گا اور فرشتے آئیں گے، وجیء یومئذ بجہنم، اور اللہ جہنم کو لائے گا، وازلفت الجنۃ للمتقین، اللہ جنت کو لائے گا، وندع الموازین القسط لیوم القیامہ، اللہ ترازو کو قائم کرے گا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اللہ تعالیٰ پل کو، جہنم کے اوپر پل کو قائم کرے گا، پھر وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، پھر تم اکیلے 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 میری بارگاہ میں حاضر ہوگے، ننگے بدن، ننگے جسم، اور اللہ ترازو کے سامنے کھڑا کر کے کہے گا آتیتک خولتک وانعمت علیک ارنی ماذا صنعت فیہا، تجھے فیصلہ بعد میں بہت کچھ دیا تھا، دکھا کیا کر کے لایا ہے۔ آج تو بھاگ نہیں سکتے۔ میں وکیلوں میں بیان کر رہا تھا، میں نے کہا آج تم دوسروں کی فائلیں اٹھا کے پھر رہے ہو، ایک دن آنے والا ہے تم اپنی فائل اٹھا کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، لہذا سوچ سمجھ کے فائلیں اٹھانا، ایک دن اللہ کے سامنے آنا ہے، وہاں جھوٹ نہیں چلے گا، 2 نمبری نہیں چلے گی۔ علیم بذات الصدور۔ تو میرے عزیزو، میرے بچوں، سب سے پہلا علم ہے اللہ الحی، زندہ، موت سے پاک، القیوم، ساری کائنات کو قائم کرنے والا، قیم، میرے نبی کی تہجد کی دعا ہے، اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن۔ نفل شروع کرنے سے پہلے یہ دعا لمبی ہے، میں نے صرف پہلا جملہ پڑھا ہے، اے رب تو ہے زمین آسمان کو قائم کرنے والا، یمسک السماوات والارض ان تزولا، تو نے تھاما ہے زمین کو اور آسمان کو گرنے سے، پھٹنے سے، الشمس تجری لمستقر لها، سورج کو تو چلاتا ہے، والقمر قدرناہ منازل، چاند کو تو چلاتا ہے، یغشی اللیل النہار، دن رات کو تو لے کر آتا ہے۔
الم تر ان اللہ یزجی صحابہ، بادلوں کو تو لے کر آتا ہے، انا سببنا الماء صبا، بارش تو برساتا ہے، ثم شققنا الارض شقا، زمین کو تو پھاڑتا ہے اور اس میں سے پھول پھل غلے، فانبتنا فیہا حبا وعنبا، یہ تو نکالتا ہے، ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، ایک درخت کو پیدا کر کے دکھا دو۔ الہ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا؟ ہے کوئی اللہ کے سوا؟ بل ہم قوم یعدلون۔ تو میرے عزیزو، پہلا علم ہے اللہ کو جانو، پہچان وہ جو نبی نے کروائی۔ کلمے کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے نبیوں نے اللہ کی پہچان کروائی، لیکن ان کی قوموں نے اللہ کا سارا نقشہ ہی بدل دیا۔ کسی نے بیٹے بنا دیے، کسی نے بیٹیاں بنا دی، کسی نے ساتھ پتھر کے بت جوڑ دیے، کسی نے ساتھ اولیاء کرام جوڑ دیے، کسی نے ساتھ کسی کو جوڑ دیا۔ میرے نبی نے جیسا اللہ کا تعارف کرایا، سب نے یہی کرایا، محفوظ کسی کا نہیں، ہمارے نبی کا محفوظ ہے۔ عرب کو اپنی حسب نسب کا بڑا فخر ہوتا تھا، وہ اپنے باپ دادے پردادے کے نام جانتے تھے۔ تو ایک دن ہمارے نبی سے کہنے لگے، یا محمد انسب لنا ربک، اپنے رب کی پیڑھی تو بتا۔ میرے نبی کی پیڑھی ہے جو آدم تک چلتی ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن کموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیقی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحم بن ارعوا بن عیلی بن ذیشان بن عیسر بن اقناط بن ایہام بن مقصد بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن سرول بن رعود بن فائد بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن دریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ آمین۔ تو عرب اپنی پیڑھیوں کو جانتے تھے۔ یہ میرے نبی کی معجزہ ہے کہ آدم تک محفوظ ہے، باقی کسی کا نہیں۔ کہنے کہ اپنے رب کی پیڑھی تو سنا۔ تو جبریل آئے 70,000 فرشتوں کے ساتھ، صرف 4 آیتیں، 70,000 فرشتے۔ حرم کے اندر یہ بات ہوئی ہے، حرم میں یہ آیت سورت اتری ہے کہ میرے حبیب جبریل نے کہا، یا رسول اللہ کہیے، قل کہیے، کیا وہ جس کا نسب پوچھ رہے ہو نا، ہوا وہ اس کا نام ہے اللہ۔ وہ کیسا ہے؟ احد، اس کا کوئی نسب نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، وہ اکیلا ہے۔ الاول لیس قبلہ شیء والآخر لیس بعدہ شیء والظاہر لیس فوقہ شیء والباطن لیس دونہ شیء۔ وہ اول اس سے پہلے کچھ نہیں، وہ آخر اس کے بعد کچھ نہیں، وہ بلند اس کے اوپر کچھ نہیں، وہ چھپا ہوا اس کے چھپا کچھ نہیں ہے۔ احد، اچھا اکیلا تو کیسے گزارا کرتا ہے؟ اللہ الصمد، اسے کوئی ضرورت نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں، کسی شے کا محتاج نہیں۔ یعنی کتنی عجب قدرت ہے میرے اللہ کی۔ ہم اللہ خیر ذات تو ہے نا، اللہ ایک ذات ہے۔ یہ کھل گیا تھا، ہم بھی ذات ہیں، ہم نے جگہ گھیری ہوئی ہے، سب نے 2-2 فٹ 2.5 فٹ۔ اللہ ابتدا سے بھی پاک ہے، انتہا سے بھی پاک ہے، اور کہتا میں جگہ کا بھی محتاج نہیں۔ لا مکان ہے، کمال ہے۔ ہمیں وقت نے باندھا ہوا ہے، ماضی حال مستقبل، اور وہ کہتا ہے لا زمان ہے۔ عقیدہ طحاویہ کا جملہ ہے، لا یحویہ مکان ولا یشتمل علیہ زمان، نہ کسی مکان کے اندر آتا ہے اور نہ کسی زمانے کی لپیٹ میں آتا ہے، وراء الورا ہے،
اللہ الصمد، سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے حاجت مند، وہ ہر حاجت سے پاک ہے۔ متخذ صاحبۃ ولا ولدا، کوئی بیوی نہیں، کوئی بیٹا نہیں۔ اچھا تو پھر وہ کوئی تو سلسلہ ہوگا نہیں، لم یلد، کسی کا باپ نہیں ہے، ولم یولد، کسی کا بیٹا نہیں ہے، نہ اوپر کوئی سلسلہ ہے نہ نیچے کوئی سلسلہ ہے، اوپر نیچے ہر سلسلوں سے پاک ہے۔ اچھا کوئی مثال تو دو، تو کہتا اللہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، مثال تو اس کی دی جاتی ہے جس کی کوئی شبیہ سامنے ہو۔ کہ میں تمہارے سامنے نہیں تو میں تمہیں کیا مثال دوں، میری کوئی مثال ہے ہی نہیں۔ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ میرے نبی نے اپنی امت پہ احسان کیا کہ ہمیں اللہ کا صحیح تعارف کرایا، اور اس امت نے انسانیت پہ احسان کیا کہ انہوں نے اپنے رب کو صحیح پہچان کے اس پہچان کو باقی رکھا، لوگوں تک پہنچایا۔ لوگ پھسل گئے، بھٹک گئے بدعات میں۔ میں جا رہا تھا گھر تلمبا، ہمارا ہوم ٹاؤن ہے، گاؤں میرا ساتھ ہے 3 کلومیٹر، تو سامنے میری برادری کا ایک عزیز، اس کے آموں کا باغ تھا، تو ایک آم کے پیڑ کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے دیکھ کہ میں گاڑی روک لی، تو میں ملنے چلا گیا، تو بڑا خوشی سے ملا۔ پھر میں نے مجھے کہنے لگا ہمارا وہاں جو ٹائٹل ہے نا میاں ہے، میاں صاحب ہم کہتے ہیں۔ میں نے کہنے لگا میاں طارق تو بندہ بڑا چنگا ہے پر تو وابی ہو گیا ہے، رشتہ دار تھا۔ میں کہ وہ کیوں ہے؟ کہ تم پیرانو نہیں مننا۔ میں کہ میں تو پیرانو منے نا، میرا تھا اپنا پیر ہے لاہور وچ۔ ہاں میں اے نا پیر پتر نہیں دے سکتا، باقی پیر بندے نو سیدھی راہ وکھا سکتا ہے۔ اے تا گل ہوئی، وہ پیران دے کوٹے ن اللہ کول کوٹے چو لے کے دین پیر پتر دین۔ سیدھے سادے بندے بیچارے، انہیں کوئی بتانے والا ہی کوئی نہیں ہے کہ دینے والا تو ایک ہی ہے، باقی تو سب لینے والے ہیں۔ کسی سے جان چھڑانی ہو تو انہوں بڑا سوکھا طریقہ دستا گیا، باعزت طریقے سے جان چھڑانی ہو قرضہ مانگنا شروع کر دو، انشاءاللہ توڑا نمبر ہی بند کر دے گا۔ اور اللہ سے تعلق بنانا ہو تو اس سے مانگنا شروع کر دو، اس سے نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے، اور مانگو تو خوش ہوتا ہے، اور اصرار کر کے مانگو تو اور خوش ہوتا ہے۔ لینا ہے لینا ہے، وہ دے کے خوش ہوتا ہے۔ سلونی اعطیکم، مانگو میں دوں گا۔ تو اللہ کے محبوب نے ہم تک اللہ کا صحیح تعارف پہنچایا، اللہ کی پہچان کروائی۔ یا غلام، عبداللہ بن عباس سے کہہ رہے ہیں، فَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ جب ہاتھ اٹھانے ہو تو اس کے سامنے، جب جھولی پھیلانی ہو تو اس کے سامنے۔ اچھا آپ میرے ساتھ ہوتا رہتا نا، ضرورت مند آتے ہیں، شکر ہے اللہ دینے کی توفیق دیتا ہے، تو وہ جو ضرورت مند ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ سے الگ بات کرنی ہے، ذرا ان کو تھوڑا پیچھے کر دو، تو مجھے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ ضرورت مند ہے، اور جی میں نے تھوڑا قرضہ چاہیے، یا میں بھی میرے پہ قرضہ چڑھ گیا، یا میری بچی کی شادی ہے، اس قسم۔ تو لوگوں سے مانگتے ہوئے وہ کہتا ہے ان کو پیچھے ہٹا دے، کچھ سنے نہیں۔ اور اللہ سے مانگتے ہم ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہم باعزت نظر آتے ہیں کہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اللہ سے مانگنے میں بھی عزت ہے، لوگوں سے مانگنے میں ذلت ہے، اللہ سے مانگنے میں عزت ہے۔ 3 دن گزر گئے، میرے نبی کے گھر میں فاقہ ہے، تو فرمانے لگے عائشہ بھوک بڑی لگی ہے، آج میں جا کے اپنے اللہ سے مانگتا ہوں جا کے۔ تو آپ مسجد تشریف لے گئے اور نفلوں کی نیت باندھ کے نماز شروع کر دی۔
اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، جب آپ کو کوئی مشکل پیش آتی تھی اب نماز پڑھتے تھے. اب نفلوں کی عادت ڈالو، اللہ آپ کے غیب سے کام بنائے گا. لوگ روزی سے تنگ ہیں اور یہ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، عامل اے وظیفہ اتنی باری، اتنی کاروباری، اتنی ہانیاں جلاؤ، اتنی پوٹلیاں لے آؤ، پتہ نہیں انہوں نے تو پیسے بڑھ جاندے ہیں، تھوڑے بوجھ ویلے ہو جاندے ہیں. ایک نبی کا وظیفہ بتاتا ہوں اتنا آسان. ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ رزق کی تنگی ہے، کوئی وظیفہ بتائیں. تو میرے نبی امت کو مشقت میں نہیں ڈالتے تھے کہ اتنے 100 نفل پڑھ. آپ نے فرمایا ادیم علی الطہارہ یوسع علیک رزق، با وضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے گا. کتنا زور لگ جائے بے وضو کرنا، اگر با وضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے. اور ایک اور حدیث میں لا دو، ایک دفعہ شیطان ہمارے نبی سے ملنے آیا. آپ نے اس سے پوچھا یار تیرے دشمن کتنے ہیں؟ اندر جی 15. آپ نے کہا کون کون؟ کا ماشاءاللہ پیدا تو تھوڑا ہی نمبر ہے، پہلے دشمن تو تسی ہو میرے. پھر اس میں سے ایک بتاتا ہوں کہ وہ مسلمان جو 24 گھنٹے باوضو رہتا ہے وہ میرا بہت بڑا دشمن ہے، اس سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے. کہ میرے نبی کی پیاری زندگی، مبارک زندگی، بہترین زندگی، اللہ کے سامنے انہوں نے ہمیں جھکایا، اللہ سے مانگنا سکھایا، نفل شروع کر دیے. پڑھتے رہے. پیچھے حضرت عثمان آئے، کہنے کہ اللہ کے نبی کہاں ہیں؟ تو اماں جی نے کہا حضرت عائشہ نے کہ 3 دن ہو گئے تھے ایک لقمہ نہیں کھایا تھا، اللہ سے بات کرنے گئے ہیں. تو حضرت عثمان رونے لگے. کہا تو مجھے کیوں نہیں بلایا؟ عبد الرحمن کو کیوں نہیں بلایا؟ ثابت بن قیس بن شماس، یہ سارے مالدار تھے. پھر بھاگے ہوئے گئے اور پورا اونٹ سامان کا بھر کے لائے اور آ کر وہاں گھر میں اتار گا. پھر کہنے لگے یہ تو پکانے میں ٹائم لگے گا. پھر بھاگے ہوئے گئے، جو گھر میں پکا ہوا تھا وہ اٹھا کے لائے اور دے کے چلے گئے. جب آپ آئے، عائشہ کیا ہوا؟ تو عرض کی یا رسول اللہ آپ اللہ سے بات کرنے گئے تھے تو اللہ نے خالی تو نہیں بھیجنا تھا، یہ دیکھیں یہ کتنا راشن ہے، یہ تازہ کھانا ہے. کہنے کہ کون لایا؟ کہ عثمان لایا. تو آپ نے ایسے ہاتھ کیا، یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جا. یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جا. یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جا. سجدے میں سر رکھو، عرش تک کے دروازے کھلیں گے. کہ میرے نبی ہمیں زندگی سکھا کر گئے، ان کی زندگی نقش کی طرح موجود ہے. کسی نبی کا حلیہ محفوظ نہیں، ادائیں محفوظ نہیں، نسب تو بڑی دور کی بات ہے، اقوال محفوظ نہیں. 10 لاکھ حدیثوں کا ذخیرہ اس امت نے سینے سے لگا. یہ ابو زرع رحمہ اللہ کا جو نام آیا ہے حدیث شریف میں، یہ فرمایا کرتے تھے مجھے 1 لاکھ حدیث ایسے یاد ہے جیسے تمہیں سورہ فاتحہ یاد ہے. یہ ابو زرع 1 لاکھ حدیث مجھے ایسے یاد ہے جیسے تمہیں سورۃ فاتحہ یاد ہے. ان کے انتقال کا وقت آیا، یہ بے ہوشی میں تھے. ان کے 2 شاگرد اور کچھ اور لوگ بیٹھے تھے. تو آپس میں مشورہ ہونے لگا کہ کلمہ کی تلقین کیسے کرے. جب موت کا وقت ہوتا ہے تو انسان ہوش میں ہو تو پاس بیٹھنے والے یہ نہیں کہتے کلمہ پڑھو، وہ خود کلمہ پڑھنا شروع کرتے ہیں. اس کو تلقین کہتے ہیں. اس کو سن کر اس کے نصیب میں ہو وہ بھی کلمہ پڑھ لیتا ہے اور اللہ عافیت کر دیتا ہے. اب وہ تو بے ہوش تھے تو ان کو کلمہ کیسے یاد دلائیں؟ سبحان اللہ. آئے شوق گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چرا گئے رخ زیبا لے کر. تو منذر بن شازان اور ضحاک تو منذر بن شازان نے حدیث کی سند پڑھی. حدثنی ضحاک بن مخلد عن ابی عاصم عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی غریب، اور خاموش ہو گئے. یہ حدیث ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. اس کی سند آدھی پڑی اور چپ ہو گئے منظور بن شازان. تو پھر دوسرے شاگرد بیٹھے تھے، انہوں نے کہا حدثنی ابو حاتم عن ابی عاصم عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی غریب، اور خاموش ہو گئے. اب ابو زرع کے کانوں میں آواز گئی ہے. انسان کا جو یہ حصہ ہوتا ہے شعور، یہ بے ہوش ہوتا ہے. یہ پیچھے لاشعور ہے، یہ بے ہوش نہیں ہوتا ہے، یہ ہر حال میں ہوش میں رہتا ہے موت تک. تو دونوں طرف سے سند گئی کانوں میں اور وہ اسی طرح بے ہوش ہیں اور ان کے ہونٹ ہلے اور زبان سے
کلمات نکلے، حدثنی ابو عاصم، ایک سند اوپر، ایک ضحاک بن مخلد تھے اور ایک ابو حاتم تھے، یہاں حدثنی ابو عاصم عن عبد الحمید ابن جعفر عن صالح ابن ابی غریب، وہ تو یہاں رک گئے تھے، یہ بے ہوشی میں چلے، عن معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اور وہ گئے۔